أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، کہہ دیجئے آ جائیے میں آپ کو وہ باتیں پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. اللہ تشرکو بہ شیئا، ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا، دوسرا یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تیسرا یہ کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزیاں دیتے ہیں اور انہیں بھی، یعنی تمہاری اولادوں کو بھی. چوتھا یہ کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی کے قریب مت جانا. پانچواں یہ کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل مت کرنا کسی جان کو ناحق، جس چیز کا خون یا جس کا خون اللہ پاک نے تمہارے لیے حرام قرار دیا اسے مت قتل کرنا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ مضامین ہیں جن کی وصیت اللہ پاک نے تمہیں کی ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. اس آیت بینہ میں گزشتہ درس میں بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اللہ پاک نے 5 مضامین کو ذکر فرمایا. ان 5 میں پہلا مضمون تھا شرک نہ کرنا، دوسرا مضمون تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرا مضمون تھا اولادوں کو قتل نہ کرنا. ان تینوں مضامین کے متعلق تفاصیل آپ سماعت فرما چکے ہیں. چوتھا مضمون ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے حیائیوں کے قریب نہ جانا. ما ظہر منہا، وہ بے حیائیاں جو ظاہر ہیں، وما بطن، اور وہ بے حیائیاں جو پوشیدہ ہیں ان کے قریب نہ جانا. یہاں قرآن مقدس میں جو لفظ ہے وہ فواحش ہے. فواحش فاحشہ کی جمع ہے. فحشا، فاحشہ اور فواحش، یہ الفاظ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. تو فواحش کا معنی یہ ہے بے حیائی کا کام، ہر وہ بے حیائی جو متعدی ہو، جس سے نقصان اتنا ہو کہ پورا معاشرہ اس سے برباد ہوتا ہو. بد اخلاقی بھی کہہ لیجئے اور اخلاق کا برباد ہونا، خراب ہونا بھی کہہ لیجئے، اور اسی طرح سے بے حیائی بھی کہہ لیجئے، اسی طرح سے بد کرداری بھی کہہ دیجئے. ہر وہ گناہ، ہر وہ جرم جس سے معاشرے میں امراض پھیلتے ہوں، معاشرے میں بے شمار برائیاں پھیلتی ہوں، انہیں فواحش کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر فاحشہ کا لفظ زنا اور زنا کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے لیے قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری فواحش بے حیائیوں کے قریب بھی مت جانا، باطنی بے حیائیوں کے قریب بھی مت جانا. ظاہری بے حیائیاں کیا ہیں کہ زبان سے بے حیائی کا بول مت بولنا، اس سے بھی منع کیا ہے. ظاہری بے حیائی بد نگاہی ہے، بد نگاہی کے قریب بھی مت جانا. ظاہری بے حیائی غیر محرم کو چھونا ہے، اس کے قریب بھی مت جانا. ظاہری بے حیائی غیر محرم سے بات کرنا، اس کے قریب بھی مت جانا. ظاہری بے حیائی میں آدمی اپنے جسم کو ننگا کر دے، یہ بھی ظاہری بے حیائی میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی راستے سے گزرے، ایک آدمی ننگا ہو کے نہا رہا
آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو باحیا بنایا ہے، اور ایک انسان ایک حیوان سے جو ممتاز ہوتا ہے، فرق پتہ چلتا ہے، انسان کو اللہ پاک نے لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا یہ لباس میں ملبوس رہے گا تو یہ اچھا انسان لگتا ہے، اور اگر لباس اتار دیتا ہے، اپنے بدن کو ننگا کر دیتا ہے، تو اس کے اندر سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، اور جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی اس کے پاس نہیں ٹھہرتا۔ یہ حیا اور ایمان دو جڑوے ہیں، اگر حیا برقرار ہے تو ایمان بھی برقرار ہے، اگر حیا نکل جاتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ سے گزرے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا اے آدمی سن لے، ان الفخذ عورت، کہ یہ ران سطر کے اندر شامل ہے، ران کا ننگا کرنا جائز نہیں ہے، ران کو ننگا کرے گا تو یہ بے حیائی میں شمار کیا جائے گا۔ قرآن نے اسی بے حیائی سے ہمیں روکا ہے کہ ایسی بے حیائی بھی نہ کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا لباس اختیار کرنا جس سے انسان کا لباس نہ چھپتا، جس سے انسان کا جسم نہ چھپتا ہو، پوشیدہ نہ ہوتا ہو، یہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ عورت ایسا لباس اختیار کرے جس سے اس کا جسم نظر آتا ہو، اس کے جسم کی ساخت کا پتہ چلتا ہو، یہ بھی بے حیائی کے زمرے میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، کچھ عورتیں ہوں گی، ارشاد فرمایا کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَتَجِدُ، ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو سن لو، 1 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی، لیکن ایسی خاتون کہ جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے، ارشاد فرمایا یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی۔ صحابہ نے تعجب کیا، یہ کیسا ہوگا کہ کپڑا پہن کر ننگا ہونا، اس لیے کہ اس زمانے میں کپڑے موٹے ہوتے تھے، گاڑے ہوا کرتے تھے، یہ بات سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ اتنا باریک کپڑا پہنا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بدن کی ساخت کا پتہ چلتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنا تنگ پہنا جاتا ہے جس سے اعضائے مستورہ، چھپے ہوئے اعضاء دکھائی دیے جاتے ہیں، جسم کے اعضاء دکھائی دیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بات بھی فواحش اور بے حیائی کے اندر شامل ہے۔ قرآن نے اس بے حیائی سے ہمیں روکا ہے، اور عرض کر چکا ہوں کہ بے حیائی اس جرم کو کہا جاتا ہے کہ جس جرم کا فساد متعدی ہوتا ہے۔ جب بے حیائی پھیلتی ہے، اگر ایک فرد بے حیائی کو اختیار کرتا ہے، ایک خاتون اگر بے حیائی کو اختیار کرتی ہے، تو اس بے حیائی کے اثرات پورے محلے پر پڑتے ہیں، اس بے حیائی کے مضر نتائج پورے علاقے پر پڑتے ہیں۔ جو بھی دیکھے گا اس بے حیائی کی طرف نگاہ کرے گا تو اس بے حیائی کے اثرات اس کی طرف منتقل ہوں گے۔ تو اس لیے اس قسم کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ایک اور چیز بھی بے حیائی ہے جسے آج ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں شاید برا نہیں سمجھا جاتا، عیب نہیں سمجھا جاتا۔ کھیل تماشے کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، ان پروگراموں کے اندر اگر لباس پورا پہنا ہوا نہیں ہے تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ مرد کا ستر جو اللہ پاک نے جس کا حکم دیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، جس میں ناف بھی شامل ہے، جس میں گھٹنے بھی شامل ہیں، یہ مرد کا ستر کہلاتا ہے۔ اگر یہ ستر ڈھکا ہوا ہے، کوئی آدمی کھیل کھیل رہا ہے تو کھیلنا بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ کھیل درست اور جائز ہو، اور تماشا دیکھنے والا اگر دیکھ رہا ہے تو اگر وہ کھیل درست ہو تو دیکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن ایک کھیل اگر جائز ہے اور درست ہے، لیکن لباس پہننے والا کھلاڑی وہ ایسا لباس پہنتا ہے جس سے اس کی رانیں دکھائی دیتی ہیں، تو ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھنے والا بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی کہے کہ میں دل سے مطمئن ہوں، کچھ نہیں ہوتا، جو چیز اللہ پاک نے روک دی ہے، جس کام سے اللہ پاک نے روکا ہے، اس سے بہرحال رک جانے میں ہی بہتر ہے اور خیریت ہے۔ اسی طرح سے وہ تفریحی مقامات کہ جب تفریحی مقامات پر جایا جاتا ہے، وہاں حوضوں کے اندر، تالابوں کے اندر نہانے کا بندوبست ہوتا ہے، اگر وہاں پورا لباس پہن کر نہایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے،
کھلا لباس پہن کر نہایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسا لباس ہو کہ جس سے انسان کی رانیں نظر آ رہی ہوں، گھٹنے نظر آ رہے ہوں، تو ایسا لباس پہن کر پھر وہاں نہانا ناجائز اور حرام ہے۔ وہاں اس موقع پر جتنے بھی لوگ ہوں گے، جن جن کی نگاہیں دوسروں کی طرف پڑیں گی، وہ بھی ڈبل ڈبل دوہرا دوہرا گناہ کر رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جس نے وہ لباس پہنا ہوا ہے جس سے اس کے گھٹنے، اس کی رانیں دکھائی دیتی ہیں، یہ بڑا جرم، اور دوسرا جو اس کو دیکھ رہا ہے یہ بھی بڑا جرم ہے۔ دوہرے دوہرے جرائم کیے جا رہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، عرض کر رہا ہوں کہ یہ ظاہری بے حیائیاں ہیں، ان تمام ظاہری بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو باطنی بے حیائی ہے، قرآن کہتا ہے ظاہری بے حیائی کے قریب بھی مت جانا، باطنی بے حیائی کے قریب بھی مت جانا۔ باطنی اور پوشیدہ بے حیائی کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ آدمی کوئی تنہائی میں بیٹھ کر کسی اجنبی سے بات کرتا ہے، غیر محرم سے چھپ چھپ کر بات کرتا ہے، اسے جاننا چاہیے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین اگر بات کرتے ہو اللہ پاک چوتھا وہاں ہوتا ہے، تم دو بات کرتے ہو اللہ پاک تیسرا وہاں ہوتا ہے۔ فرمایا تم اکیلے تنہائی میں کمرے میں اپنے سارے پردے لٹکا کے نیچے کر کے دروازے بند کر کے بات کرتے ہو تو اللہ پاک وہاں موجود ہے۔ اللہ پاک وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں، وہ ایک ایک بات کو لکھ رہے۔ وہ زمین جس جگہ پر یہ جرم کر رہا وہ زمین بھی ریکارڈ محفوظ کر رہی ہے، ہاتھ سے جو جرم کیا جا رہا ہے وہ ہاتھ بھی اس کا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے۔ کرامن کاتبین فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اور رب خبیر، اور وہ خبر رکھنے والا، وہ لطیف، وہ بصیر، وہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے خیالات کو جانتا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کو ایسے موقع پر سمجھنا چاہیے کہ میں کس سے چھپ کر یہ جرم کر رہا ہوں، کس سے چھپ کر، معاشرے سے چھپ کر، ماحول سے چھپ کر، سب سے چھپ کر، لیکن وہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آنکھیں دیں، اگر اس آنکھوں کو غلط استعمال کیا وہ جانتا ہے، مال دیا، مال کو اگر بے حیائی کے کاموں میں استعمال کیا وہ جانتا ہے، اگر اس نے صلاحیت اور طاقت دی ہے، اس صلاحیت اور طاقت کو میں نے حرام کاموں میں استعمال کیا، وہ اللہ پاک قدیر ہے، وہ جانتا ہے مجھ سے یہ ساری چیزیں چھین سکتا ہے۔ تو یہ باطنی بے حیائی ہے۔ باطنی بے حیائی کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ کہ دل اور دماغ میں غلط منصوبے، کسی کے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے دل میں سوچ رہا ہے، دماغ میں لے کے آ رہا ہے، اور کسی اجنبی کو ذہن میں لے کے سوچ رہا ہے، تو یہ باطنی بے حیائی ہے۔ قرآن کہتا ہے ظاہری بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، باطنی بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، ہر قسم کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور قرآن مقدس میں سورۃ العنکبوت میں یوں ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا۔ اگر بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، دو عمل بتائے ہیں، ان دو اعمال کو اختیار کر لو، بے حیائی سے بچ جاؤ گے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو قرآن آپ کی طرف بھیجا گیا اس کی تلاوت کرتے رہنا۔ دوسرا واقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جو انسان کو بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ماحول اور معاشرے میں کوئی بے حیائی کے کام ہیں، اوامر ہیں، اور اگر ان بے حیائیوں کے کاموں کے اندر اگر ہم کسی نہ کسی طرح سے اگر شریک ہیں یا ہمارا کوئی فرد شریک ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی